نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس پاک مرزا محمد علی جیلمی، جو کہ اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے کہ میں علم کیا انجینئر ہوں، اور علماء کرام نے اس کے رد میں کافی بیانات دیے ہیں، یوٹیوب پہ وہ چلتے ہوئے بیانات میں نے بھی دیکھے ہیں۔ جیلمی صاحب کے پہلے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں بھی اس کا مذہب کیا ہے، وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا مرزائی ہے۔ پہلے تو یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے نا کہ یہ میرا مذہب ہے، اور وہ مرزائیوں کو ڈکلیئر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اگر انہوں نے اپنا نبی علیہ السلام ڈکلیئر کیا ہے، ایسے ڈکلیئر نہیں ہوتے۔ محمد علی ان کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، یہودیوں سے زیادہ بدتر کہا ہے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، تیرے جیسا بھی، تو بھی منافق ہی ہے۔ تو مرزائیوں کو جو اچھا کہہ رہا ہے، یہ یہودیوں سے اوپر، ہمیں پتہ ہے وہ یہودی پکا، وہ نبی علیہ السلام کا مخالف ہے بالکل۔ وہ نبی علیہ السلام کو گالی بھی نکالے تو ہمارا بس چلے تو ہم اس کے اوپر چڑھائی کریں۔ عیسائی نبی علیہ السلام کو گالی نکالے تو وہ تو پتہ ہے بھائی عیسائی ہے، وہ تو پکا پتہ ہے کہ عیسائی ہے۔ اس طرح بت پرست نبی علیہ السلام کے خلاف بولے یا نبی علیہ السلام کو گالی نکالے تو وہ تو پکا پتہ بھی ہے ہی کافر۔ کافر نے عزت کہاں کرنی، کافر نے عزت نہیں کرنی، یہودی کافر، اس کو میں زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے انہیں کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ قالوا ثالث ثلاثہ، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ ایسے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا، عیسائیوں نے، کہ بے شک وہ تین اللہ ہیں، تین خدا ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا اور خدا ہے۔ وہ تو کلیئر کٹ کافر ہو گئے۔
اسی طرح جو بت پرست ہے وہ تو کلیئر کٹ ڈکلیئر طور پہ ڈکلیئر ہو گئے کہ وہ کافر ہیں. اگر وہ نبی علیہ السلام کو گالی نکالتے ہیں تو ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ تو پتہ ہے بھی یہودی ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف ہے. وہ پتہ ہے عیسائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہے. وہ پتہ ہے کہ کافر بت پرست ہے، وہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہے. لیکن جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے منافق کو کہے کہ وہ تو بڑے اچھے ہیں، جس طرح تو مرزائیوں کو کہتا ہے مرزائی بڑے اچھے ہیں، مرزائی بڑے اچھے ہیں، تو کہ تیرے نام پہ میں نے پہلے بھی ایک اپنا لیکچر ڈالا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ مرزا جو لگتا ہے، اور عام طور پہ مشہور ہے جو کوے ہوتے ہیں نا ان کو اپنی قوم بڑی پیاری ہے. جو کوے ہوتے ہیں نا ان کو اپنی قوم بڑی پیاری ہے، چاہے وہ جس جگہ مرضی بیٹھ کے کھائیں. میں تشریح زیادہ نہیں سمجھ گئے آپ، کیونکہ آپ پنجاب میں رہتے ہیں، بعد آپ مثالیں بڑی فٹ پنجابی کی دیتی ہیں. وہ مثالیں ساری کی ساری آپ تیرے اوپر محمد علی تیرے اوپر تصدق شدہ ہے کہ تو مرزائیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ جناب ڈکلیئر طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو نہیں کرتے، مرزا غلام احمد نبی کو ڈکلیئر کرتے تو کلمات محمد کا پڑھتے ہیں نا. اور علماء کرام نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ محمد جو بنایا انہوں نے غلام احمد قادیانی کو بنا لیا ہے، ڈکلیئر کر دیا علماء کرام نے. تو یہ ڈکلیئر تجھے کیوں نہیں نظر آتا کہ وہ منافق ہیں، وہ اس کیٹیگری میں ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ کرتے ہیں. اندر اندر وہ یہود و نصارہ سے مل کر ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہیں. اسلام کا تو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، جب علیحدہ نبی ڈکلیئر کر دیا تو اسلام سے تعلق کیا رہ گیا. اور تیرے کئی بیان خاتم نبیین پر وہ تیرے بیانات ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اب تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک دم کہ تو نے پلٹا کھایا اور مرزائیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، مرزائیوں کو بھی اپنا وہ کیا فالوور بنانا چاہتا ہے. کچھ شرم کر لے یار مرزا، تو کہیں تو بھی موت نہیں ہے کہ دوغلا ہے اوپر سے ان لوگوں کو جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھے فالو کرتے ہیں ان کو تو معلوم نہیں کہ اندر سے تو کیا ہے. اندر سے تو ایسا آدمی نکلتا ہے نا جیسے اب تو نکل آیا ہے کہ وہ یہودیوں سے اچھے ہیں. کیسے اچھے ہیں؟ اللہ انہیں برا کہہ رہا ہے، اللہ انہیں ذلیل کر رہا ہے اور تو انہیں شان دینا چاہتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ابھی میں نے حدیث پاک نہیں پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھی ہیں کہ وہ اللہ کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ڈاج کرانا چاہتے ہیں. وما یخدعون، یہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہیں دھوکہ دیتے. وما یخدعون الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. اور مرزا تیرا بھی یہ بیان کہ مرزائی یہودیوں سے افضل ہے یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ تو بھی ان کا ساتھی ہے. چونکہ یہ نہیں سمجھتے، تیرے ماننے والے نہیں سمجھتے، تیرے ماننے والے نہیں جانتے کہ اندر سے تو کیا ہے. اب تو صاف ظاہر ہے اس بیان کے بعد بھی کوئی تیرا ماننے والا، کوئی تجھ پر ایمان رکھنے والا پھر بھی تجھے مسلمان سمجھے. تم مرزائیوں کو، یہودی تو پتہ ہے سیدھا سیدھا یہودی ہے، مرزائیوں کو مسلمانوں پہ ترجیح دے رہا. ان سے تو بہتر ہے، یہودیوں سے بہتر ہے. یہودیوں سے کیسے بہتر ہے؟ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نبی کو کھڑا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، وہ ڈکلیئر نہیں ہوتا مسلمان، وہ منافق ڈکلیئر ہوتا ہے.
نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نبی اور بنا لیتا ہے، وہ ڈکلیئر نہیں ہوا، وہ تو منافق گنا گیا۔ اب اگلی ایک آیت پاک اور سن جو تو نے بھی پڑھی ہے۔ اب تجھے مرزائی بڑے اچھے لگتے ہیں، کوئی پیسے تو نہیں مل گئے؟ پیسے مل گئے ہیں تو کوئی خدا کا خوف کر لے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی آہستہ آہستہ تمہیں تنبیہ کرتا رہا ہوں، بتاتا رہا ہوں کہ تو اتنا آگے نہ بڑھ، اتنا آگے نہ بڑھ، تجھے یہ ذلت میں اپنا لے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ بین رہے۔ اسلام کو تو بیان کرتا ہے، اچھا بیان کرتا ہے، لیکن جب تو غیروں کو، میں جن دفاع کرتا ہوں دیوبندیوں کا، اپنا بریلویوں کا، تو مرزائیوں کا دفاع کرتا ہوں، مرزائیوں کو دفاع کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنا غیر مسلم تو ہی نا، دیوبندی وہابی اہل حدیث یا بریلوی یہ آپس میں فرقے نہیں ہیں، ہم مسلک گنتے ہیں، علیحدہ مسلک ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں، رسول کی خاتمیت میں، نبی علیہ السلام کی خاتمیت میں، محمد کی خاتمیت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف کرتے ہیں وہ تو نے ڈکلیئر کیے، لیکن جب تو مرزائیوں کو آگے لایا تو تجھے اللہ نے ذلیل کیا اور جیل میں بھیجا، ضمانت کرا کے بھی تجھے عقل نہ آئی، تجھے شرم بھی نہ آئی۔ یہ کہا ہے آیت پاک اور سن لے، اللہ نے جو فرمایا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ ہم یہ مرزائیوں سے وہ بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ جب خاتم النبیین مانتے ہیں تو نبی کیوں بنا لیا؟ وہ مرزا غلام محمد قادیانی حرام زادہ، وہ تو خود کہتا ہے اپنی کتابوں کے کہ میں اپنے میں سے خود بھی نکل آیا، مریم کا میں بیٹا بنا، مریم حاملہ ہوئی، اللہ سے رجولیت کی، ساری تعلیم میں تجھے یہ نہیں پڑھنا آتا، یہ بتانا نہیں آتا۔ مرزائی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، ان کو تو مسلمانوں سے ترجیح دے رہا ہے، بریلویوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے تو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تو بھی واقعی قادیانی ہے، یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ ان کا دفاع میں جو تو دفاع کر رہا ہے نا، بڑا حق کا دفاع کر رہا ہے، یعنی ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے تو یہ بھی تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب آپ کے پاس منافق آئے ہیں، قالو کہتے ہیں، وہ منافق کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی والے کہتے ہیں، اور تو بھی ان کی حمایت کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب منافقوں نے کیا کہا، مرزائیوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن دلیل بناتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے بعد میں، وہ تو پہلے آ چکے ہیں، اللہ نے انہیں نبی تو پہلے بنا دیا ہے، اب وہ بعد میں آئیں گے تو نبی تو ہیں، آئیں گے تو ممتی بن کر، نبی بن کر تو آئیں گے نہیں، یا تو نبی پر بعد میں کوئی آنا ہے تو وہ بتاؤ۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں نا، یہ تو بعد میں، جمع بھی بعد میں، پلا بھی بعد میں، سب عیسیٰ علیہ السلام یا تو یہ عقیدہ رکھو کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، جب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پیدا ہو چکے ہیں، 32 سال یا 33 سال کی عمر ہے، پھر آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ عیسائیوں کو چھوڑو، عیسائیوں کے عقیدت کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نشود، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے لعنتی بنے، کیونکہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا، یہ ان کے کتاب میں موجود ہے۔ ہم کسی نبی کو لعنتی نہیں کہتے، کیونکہ لعنتی کہیں گے تو ہمارا ایمان ضائع، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی رحمت ہے، برکت والے بچے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، مبارکن، مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اب تو یہ اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی مرزائی کہتے ہیں، نشہدو، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ خاتم مراد ہے، مور،
اور آج کے وہ احمد عیسیٰ جو تجھے پکی فروش کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری امت میں آ جا، میرا بن جا، کیونکہ تو ڈاما ڈول آدمی ہے۔ ڈاما ڈول آدمی کا ایسا ہی ہے، جو تیرے فالوور بہت ہیں، لیکن سب کو بچوں کو یہ ان بچوں بیچاروں کو، بلکہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ اندر سے تو بھی کالا ہے۔ اس لیے تو نے 3 طلاقیں دے دی نا مذہب کو، پہلے بریلوی، پھر دیوبندی بنا، پھر وہابی بنا، پھر جناب شیعہ بنا، پھر فلانا بنا، پھر فلانا بنا، آخر کی آ کر نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، وہ تیری بات ہوئی۔ نہ تو شیعہ رہا، نہ تو دیوبندی رہا، نہ تو وہابی رہا، نہ کوئی اور بار رہا، اب مرزئی بن گیا، تو ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ اس بیان سے تیرے سے ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ تو یہودیوں سے زیادہ اچھا مرزائیوں کو سمجھتا ہے۔ یہودی تو ننگا یہودی ہے، عیسائی ننگا عیسائی ہے، کافر ننگا کافر ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکتے بھی نہیں، تو ہمیں گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے میں سے نکلے ہیں وہ منافق ہیں، اللہ نے انہیں ڈکلیئر کیا ہے۔ کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، انک لرسول اللہ، انک لرسولہ، انک لرسول اللہ، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، انک لرسول اللہ۔ مرزا تو میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اور میں بڑا فخر سے کہتا تھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جو اپنا یوٹیوب پہ چلتا ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ لیکن جب مرزائیوں کو تو نے اپنا مسلمانوں سے اچھا کہہ دیا، تو کیسے، کس حساب سے کہا تو نے؟ تو کیسا دفاع کرنے والا ہے؟ مرزائیوں کا دفاع کرنے، ادھر سے پیسہ مل رہا ہے، تیرے وہ فالوور بنے، کوئی شرم کر لے، کوئی شرم کر لے۔ وہ غیر مسلم ہے، ڈکلیئر ہے، ڈکلیئر غیر مسلم ہے۔ اب تو وزیر اعظم کا یہ اقدام جو ہے اس میں وہ غیر مسلم بیٹھے ہیں، ان کو ایک مطلب ایک رکنیت دی گئی ہے غیر مسلم کی۔ پہلے تو وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ آئے ہوئے تھے، اب بھی شاید ہوں، اب بھی ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہلاتے تھے۔ اب چلو اس وزیر اعظم کے آنے سے یہ تو ہوا کہ غیر مسلم ہو گئے، اقلیت قرار دے دیے گئے۔ لیکن تو ان کو یہودیوں سے اچھا اور مسلمانوں سے بھی اچھا، یہی مطلب ہے، مسلمانوں سے وہ اچھے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور مرزا کا لفظ تو چھوڑ دے، اس لیے مرزا وہ نسبت ہے تجھے، وہ تیری نسبت جو ہے نا وہ بھی بڑی اچھلے مارتی ہے، تجھے بیٹھنے نہیں دیتی، نیچے اونچے ٹپراتی ہے تجھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا محمد علی جیلمی، یہ مرزا لفظ جو ہے نا یہ ہٹا دے، یہ نسبت تجھے مار ڈالے گی۔ اسی نسبت کی وجہ سے تو مرزائیوں کو اچھا کہہ رہا ہے، وہ تیری قوم کیا ہے نا۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ وہ 1000 مرتبے کہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، بے شک مرزائی جھوٹے ہیں، بے شک مرزائی جھوٹے ہیں۔ مرزا جیل میں یہ تو جو حمایت ان کی کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ تو نے تو دنیا میں ایک مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پھیلا دیا، کوئی شرم کر، بے غیرتی کے اوپر تو نے لک پڑ لیا ہے۔ باقی مسلک سے یا باقی مذہبوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، وہ کلیئر کٹ ہے، یہودی ہے، وہ نبی علیہ السلام کو گالی نکالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، عیسائی کا نکالتے ہیں گالی، لیکن تو اسی طرح مرزا دوسرے کافر بت پرست، وہ بھی نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہیں ہی کافر، ان کا کہنا کچھ اور ہے، لیکن یہ تو اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے نا، نہیں سمجھتے،
لیکن نبی بنا دیا، خاتم النبیین. ان کو یہ سمجھا یہ با مفالہ کی ماضی کا صیغہ ہے. خاتمہ، تجھے بھی شاید گرامر تو آتی ہے نا، تجھے تو بنا انجینئر کرتا ہے نا، اس کی بھی انجینئر کر. محمد علی اور بے وقوف الو، اس کی بھی انجینئر کر. خاتمہ کی انجینئر کر خاتمہ کی. خاتمہ پکی ٹھٹی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. فعل مفالہ کی ماضی ہے. خاتمہ پہلے خاتمہ یختمو، باب ضربہ یضربو، وہ خاتم اللہ علی قلوبہم، یہ خاتمہ ہے. اس کے درمیان خا کے الف ہے. وہ تجھے وہ ماننے والا، تجھے اپنی طرف کھینچنے والا احمد عیسیٰ، اس نے گدھے کے بچے نے اس لفظ کو بدل دیا، اس نے توئے سے بنا دیا. وہ کہتا ہے قرآن مسلمان بدلتے، خود بدلا ہے، توئے سے بنا دیا. محمد کے فلٹر سے وہ آ گیا. اس طرح کہیں تم بھی بہک نہ جائے. اور جب علم زیادہ آتا ہے نا، آدمی ایسے ہی بہکتا ہے. یہ قرآن پاک کی وضاحت ہے. قرآن پاک نے منافقوں کو واضح ننگا کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ منافق لوگ ہیں. اور بھٹو کے دور میں سن 74 میں ان کو ڈکلیئر کیا غیر مسلم. اب تو ڈکلیئر کرتا ہے پھر مسلم کہ یہودیوں سے افضل ہیں، تاکہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے تیرے ماننے والوں میں کو خدا کا خوف کر لے. اپنا مرزا جیل میں کو خدا کا خوف کر لے. اس طرح تو ڈکلیئر نہ کر جس سے لوگوں کے ایمان بھی خراب ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہود و نصارہ کے بیلی ہیں، یار ہیں ان کے، انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام پہ بھونکتے ہیں، خاتمیت پہ بھونکتے ہیں. حتمی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ تجھے صحیح ایمان عطا فرمائے اور منافقوں کی پیروی یا منافقوں کی حمایت نہ کیا کر. اللہ تعالیٰ تجھے راہ ہدایت عطا فرمائے. میں تو دعا کرتا ہوں، پہلے تیرا بیان سنتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب تیرے جو یہ تضاد والے بیان آ رہے ہیں منافقوں والے، تو پتہ چل رہا ہے کہ تو بھی اصل میں منافق ہی ہے. اصل کو بدل، اندر کو بدل. جو زبان پہ ہے وہ سینے کے اوپر آئے. خاتمیت نبی علیہ السلام کی میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتی. حتمی بات ہے، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، گدھے کے بچے تو کن کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی ہے، پہلے نبوت مل چکی ہے. وہ آئیں گے ایز اے امتی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. تو وہ تو احمد عیسیٰ تو حدیث کو مانتا ہی نہیں نا، لیکن خود احمد عیسیٰ بن بیٹھا ہے. عیسیٰ بن بیٹھا خود کہ میں عیسیٰ ہوں. جب وَإِذْ قَالَ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہتا ہے کالا کے بعد میرا نام لگا دو. اس گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ کالا تو خود ماضی ہے، سلف کا صیغہ ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا قابل کہتا ہے، آگے میرا نام لگا دو، آگے میرا نام لگا دو. اس طرح تو بھی اپنے آپ کو بڑا قابل کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں. اس لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور تیرا مقدر اب ذلت بن چکی ہے. ہم اپنا مرزا اپنی ذلت کو ہٹا اور سیدھا سچا پکا مسلمان بن. بے شک تو وابی نہ رہے، جو بندی نہ رہے، بریلوی نہ رہے، کسی مسلک نہیں، لیکن مسلمان تو بن. تو مرزائیوں کو بھی اپنے اوپر بٹھانے والا ہے یا مرزائیوں کو فالو کر رہا ہے تاکہ وہ تیری کیسٹ ویڈیوز زیادہ چلیں. کچھ شرم کر، یہ پیسہ دنیا میں رہ جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور مرزا تو بھی اللہ کے راستے پہ آ جا، واپس آ جا. اور مرزا کے سننے والوں تم بھی تھوڑا سا سوچ بچار پیدا کرو. جو مرزائیوں کو مسلمانوں سے افضل کہے یا یہودیوں سے افضل کہے تو اسلام اگر ڈکلیئر کرے اسلام والے، وہ کبھی اسلام کا سچا نہیں، اسلام پر وہ پختہ نہیں یا اسلام کے لیے مخلص نہیں. اللہ ہمیں اسلام کے لیے مخلص بنائے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ نے
قانون اتارے خاتمیت پر صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نبی علیہ السلام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو بھی ہوگا جھوٹا لعین مردود ہوگا، اور اس مردود سے نپٹنا مسلمانوں کا فرض ہے، اس کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جھوٹے نبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے مولا علیہ السلام کی ہمیشہ غلامی عطا فرمائے، اور یہ قرآن پاک سینے میں لگانے کی، سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نا مرزا کے پاس، وہ بیچارے قرآن پاک صحیح پڑھے نہیں ہوتے، ان کو بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا، سوالات پتہ نہیں کہاں سے لکھ کے لے آتے ہیں۔ سوالات کرو جو جائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔